بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے اندر اگر ایک ہی جگہ پر ایک ہی مقام پر رموز اوقاف میں سے 3 علامات 3 وقف اگر ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو وہاں پر وقف کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہاں پر دیکھیں انہ عمل غیر صالح۔ اب یہاں پر صلے، زا اور قاف تینوں وقف ایک ساتھ آ گئے ہیں، تو یہاں پر کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں، اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہ آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جتنی بھی علامات رموز اوقاف میں سے قرآن پاک کے اندر استعمال کی گئی ہیں، تمام کی تمام علامات کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک درجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جو مثال میں نے آپ کو قرآن پاک میں سے دی ہے غیر صالح، یہاں پر 3 علامات استعمال کی گئی ہیں۔ چلتے ہیں اپنی اسکرین پہ، یہاں پر دیکھیں یہ 3 علامات استعمال کی گئی تھیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے زا کی اور قاف کی۔ دیکھیں جی، زا اور قاف ان دونوں کا سیم ہی قاعدہ ہے، ان دونوں کا سیم ہی رول ہے۔ کیا رول ہے دونوں کا؟ یہ ہم نے ایک ویڈیو کے اندر، ایک لیسن کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ دونوں کا سیم قاعدہ ہے۔ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ان دونوں کے اوپر اگر ہم وقف نہیں کرتے تو بہتر ہے۔ اگر کوئی وقف کرنا چاہے تو کر تو سکتا ہے، لیکن اگر وقف نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ ان دونوں کا رول جو ہے وہ سیم ہے۔ اب بات کرتے ہیں صلے کی۔ صلے کا میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ صلے کا مطلب ہوتا ہے الوصل اولا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ اولا کہتے ہیں بہتر کو۔ یہاں پر وصل کرنا یعنی کہ وقف نہ کرنا، ملا کے پڑھنا، وصل کے ساتھ پڑھنا، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر صلے آ جائے، قاف آ جائے اور زا آ جائے، ہم نے یہ بات پڑھ لی ہے، سیکھ لی ہے بار بار کہ ان تینوں کے اوپر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ مطلب کہ جہاں پر بھی یہ سٹاپنگ سائن، یہ رموز اوقاف میں سے یہ علامات آپ کو نظر آتی ہیں، وقف تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہ ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، ان تینوں کے درجات جو ہیں ان کا ایک ہی قاعدہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہاں پر وقف نہ کریں، کر لیں تو ٹھیک ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ملا کے پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ مجھے یہ بات بتائیں، قرآن پاک کے اندر سورہ ہود کے اندر آیت نمبر 46، اس آیت کے اندر ایک مقام ہمیں ملتا ہے غیر صالح۔ یہاں پر 3 علامات اکٹھی استعمال کی گئی ہیں، ایک ساتھ 3 علامات ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نے یہ بات پڑھ لی ہے کہ ان تینوں علامات پر اگر وقف کریں گے تو جائز تو ہے، لیکن اگر وقف نہیں کرتے، وصل کے ساتھ پڑھتے ہیں، ملا کے پڑھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہری سی بات ہے، جو بہتر ہے آپ وہی کریں گے نا، کہ ملا کے پڑھیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 علامات اکٹھی استعمال کی گئی ہیں، اب پتہ نہیں یہاں پر وقف کرنے کا کیا انداز ہے، کیا طریقہ کار ہے۔ دیکھیں جی، پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جتنی بھی علامات ہیں پہلے آپ نے ان کے درجات کو، مقام کو دیکھنا ہے، کیونکہ جتنی بھی علامات ہوتی ہیں سب کا اپنا اپنا ایک درجہ ہے، اپنی اپنی ایک کیفیت ہے۔ جب آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ کون سی علامت کا کون سا درجہ ہے، وہ کس لیے استعمال کی جاتی ہے، وہاں پر وقف کرنا بہتر ہے یا پھر نہیں بہتر، تو جو بہتر ہوگا آپ نے اسی کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ پریشانی والی بالکل بھی بات نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کوسچن کی۔ یہاں پر دیکھیں کس نے کوسچن کیا ہے کہ آپ ایک ہی لسٹ بنا کے ایک ویڈیو کے اندر ہمیں سمجھا دیں کہ کس علامت کے اوپر وقف کرنا ہے اور کس کے اوپر وقف نہیں کرنا۔ دیکھیں جی، اگر میں صرف آپ کو اتنا سمجھا دوں ایک ویڈیو کے اندر کہ اس علامت کے اوپر وقف کرنا ہے اور اس کے اوپر وقف نہیں کرنا، تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔
کب پریشان ہوں گے؟ اب یہاں پہ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 ہے۔ یہاں پہ وَكَفَّلَهَا زکریا کے بعد طا بھی استعمال کی گئی ہے اور جیم بھی استعمال کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو جیم والی علامت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ ملا کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب جو طا والی علامت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ ملا کے آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اب دونوں علامات، ان کی کیفیت، ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کے رولز الگ الگ ہیں۔ جب دونوں علامات جن کے رولز ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں ایک ساتھ استعمال ہو جائیں گی تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ اسی لیے میں نے کیا کیا ہے، الگ الگ دو کر کے یا ایک کر کے جو رموز اوقاف میں سے علامات ہیں میں نے سب کا آپ کو سمجھایا ہے کس کا کون سا درجہ ہے اور کہاں پر ہمیں آپشن ملتی ہے، کہاں پر آپشن نہیں ملتی۔ جب آپ تمام علامات کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے پھر آپ کو سمجھ میں بات آئے گی کہ کس کا درجہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اگر 2 یا 3 علامات ایک ساتھ آ جاتی ہیں وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔